بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایمان نے کہا، اگر اسی طرح پیتے رہے تو جیتے رہنے کی آس چھوڑ دو۔ مدہوشی میں دم نکلے گا تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس طرح زندگی ہار گئے۔ وہ بولا، میرا سر دکھ رہا ہے، آج ہم جنگل میں نہیں جائیں گے۔ علی نے کہا، فوراً باتھ روم میں جاؤ، شاور لو، گرم کافی پیو، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ علی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد نہا دھو کر کافی پی کر تازہ دم ہو گیا۔ ایمان علی نے اسے ایک زرد رنگ کا لباس دکھاتے ہوئے کہا، ہم نے ایسے 3 لباس تیار کرائے ہیں، ہم تینوں آج رات اسی لباس میں رہیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یہ بھی کوئی لباس ہے؟ میں اسے پہن کر کارٹون بننا نہیں چاہوں گا، سوری، یہ تم دونوں کو ہی مبارک ہو۔ ایمان دوسروں کو یہ کبھی نہیں بتاتا تھا کہ اسے آگاہی ملتی ہے، قدرتی اور غیر معمولی صلاحیتوں کو چھپایا جاتا ہے۔ علی اور ایمان علی نے اسے بھتیرا سمجھایا کہ وہ ان کی بات مان کر صرف 1 رات کے لیے وہ لباس پہن لے۔ جب وہ عجوبہ مل جائے گا، اپنا مقصد پورا ہو جائے گا تو اس لباس کو اتار کر پھینک دیا جائے گا۔ لیکن وہ اپنی ضد کا پکا تھا، اس لباس کو پہننے کے لیے راضی نہ ہوا۔ جب وہ جنگل میں پہنچے تو ایمان نے علی کو چپکے سے کہا، میں نے آگہی کے دوران یہی منظر دیکھا تھا، ہم دونوں زرد لباس میں تھے اور پیکارڈو عام لباس میں تھا۔ ہمارے چہرے اسی طرح زرد لباس میں چھپے ہوئے تھے اور پیکارڈو کانوں سے ایئر فون لگائے موسیقی سنتا ہوا رقص کرتا آگے آگے جا رہا تھا۔ علی نے ہمدردی سے پیکارڈو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں دل سے دعا مانگ رہی ہوں وہ جوبہ ہمیں نہ دیکھ سکے اور پیکارڈو ہمارے ساتھ زندہ سلامت واپس جائے۔ ایمان نے تائید میں ساری لا کر کہا، انشاءاللہ ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ علی نے پوچھا، ہم کیسے حفاظت کر سکیں گے؟ ہمیں تو اس بلا سے چھپ کر رہنا ہے۔ وہ اس بات میں ساری لاتے ہوئے بولا، ہاں چھپنا بھی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہے۔ اگر وہ جوبہ اس پر حملہ کرے گا تو ہم چپ چاپ تماشا نہیں دیکھیں گے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے بولا، ہمیں اس کے ساتھ رہنا چاہیے، اسے تنہا چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ وہ ان سے ذرا دور تھا، پلٹ کر بولا، تم دونوں میرے پیچھے چلے آ رہے ہو، جبکہ تینوں کو 3 مختلف سمتوں میں جا کر اسے تلاش کرنا ہے۔ علی نے کہا، وہ ایک خطرناک بلا ہے، اس سے سامنا ہوگا تو اسے دوستی کی آفر کی جائے گی۔ اگر اس نے دشمنی کی تو ہم تینوں متحد ہو کر اس سے مقابلہ کریں گے، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، اسے مقابلہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، میرے پاس ریوالور ہے، میں ذرا ادھر جا رہا ہوں، میرے پیچھے نہ آؤ۔ اس نے گھنی جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایمان نے پوچھا، وہاں کیوں جا رہے ہو؟ سمجھا کرو، شو 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 شو۔ وہ مزے میں کہتا ہوا آگے بڑھا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علی اور ایمان علی وہیں آس پاس ٹہلنے لگے۔ وہ دور تک متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے عجوبے کو پا لینے کی توقع کر رہے تھے۔ پھر ایمان نے گھنی جھاڑیوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ پیکارڈو وہاں اتنی دیر سے کیا کر رہا ہے؟ علی خیال خانے کی چھلانگ لگا کر اس کے اندر پہنچی، پھر واپس آ کر بولی، وہ کمبخت ہم سے چھپ کر شراب پی رہا ہے۔ تم نے اسے سختی سے کہا تھا کہ وہ ایک مسلمان لڑکی کی موجودگی میں نہ پیا کرے، اس لیے وہ جھاڑیوں کے پیچھے جا کر پیاس بجھا رہا ہے۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے وہاں پہنچے تو وہ جلدی سے بوتل کو بیگ میں چھپاتے ہوئے بولا، وہ میں تھوڑی سی چھپا کر لے آیا تھا، ذرا شغل کر رہا تھا، ویسے بالکل ٹھیک ہوں، نشے میں نہیں ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے ساتھ چلنے لگا۔ اس کی بیتو کی حرکتوں سے وقت گزر رہا تھا، آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس نے کہا، مجھے امید نہیں ہے کہ وہ کمبخت آج بھی نظر آئے۔ اسی لمحے دور کہیں سے ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ انہوں نے چونک کر آواز کی سمت کا اندازہ کیا، پھر تیز قدموں سے چلتے ہوئے ادھر جانے لگے۔ پیکارڈو نے کہا، میں نے اس کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی، کیا وہ عورتوں کی طرح چیختا ہے؟ وہ تینوں دوڑ رہے تھے، وقفے وقفے سے نسوانی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس عجوبے نے دور سے ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی دمک سن لی تھی۔ وہ پیش آنے والے خطرے کے لیے محتاط اور مستعد ہو گیا تھا۔ وہ تینوں ادھر پہنچتے ہی ٹھٹک گئے۔ ان کے سامنے بہت فاصلے پر ایک نیم برہنہ بہت ہی خوبصورت جوان عورت گھاس پر پڑی ہوئی تھی۔ وہاں کی سچویشن نے سمجھا دیا کہ وہ عجوبہ اس عورت سے زیادتی کر رہا تھا۔ پیکارڈو نے اسے دیکھتے ہی بیگ سے کیمرہ نکالتے ہوئے کہا، وی آر فرینڈ، ہم دوست ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ذرا تصویر اتارنے دو۔ چاندنی رات میں فلیش لائٹ بجلی کی طرح چمک کر بجھ گئی۔ اس لمحے میں عجوبہ جیسے فضا میں اڑتا ہوا آیا، اس نے ایک فلائنگ کک پیکارڈو کے سینے پر ماری۔ وہ کراتا ہوا پیچھے جا کر گرا۔ ایمان اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ علی نے اسے روک کر خیال خانی کے ذریعے کہا، اسے آتا پائی نہ کرو، ہم دور ہی دور سے حملہ کریں گے، اسے الجھائیں گے، یہ یقین ہو چکا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ یہ کہتے ہی علی نے ایک پتھر اٹھایا، پھر اسے کھینچ کر مارا۔ وہ دونوں لڑتے ہوئے ادھر ادھر جا رہے تھے، اس لیے وہ پتھر اسے نہیں لگا۔ ایسے وقت پیکارڈو کی گردن اس کی گرفت میں آ گئی تھی۔ ایمان علی ایک دم سے چونک گیا، بالکل وہی آگہی والا منظر تھا، وہ اس کی گردن توڑنے والا تھا۔ ایمان نے فوراً ہی چھلانگ لگاتے ہوئے اس کے سر پر ایک کک ماری، وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ پیکارڈو زمین پر گر پڑا۔ ایمان کی لات کھانے کے بعد عجوبہ ہنانی سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ ابھی کس نے اس پر حملہ کیا تھا۔
اسی وقت علی نے گھوم کر اس کے منہ پر لات ماری، وہ پھر لڑکھڑا کر پیچھے چلا گیا۔ اس بار وہ خوفزدہ ہو گیا، حملہ کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ دونوں چاہتے تھے کہ وہ خوفزدہ ہو کر فرار نہ ہونے پائے، اسے گرفتار کر کے وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ علی نے دوسری بار اس پر حملہ کرنا چاہا تو وہ جوان عورت گھاس پر سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی آ کر اسے لپٹ گئی، اسے حملے سے باز رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ حیرانی کی بات تھی، تھوڑی دیر پہلے وہ تکلیف، پریشانی یا خوف کے مارے چیخ رہی تھی اور اب اسی ظالم کی حمایت میں علی سے لڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی اسے چھوڑ دو، اسے نہ مارو، یہ میرا آدمی ہے، میں اسے یہاں سے لے جاؤں گی۔ عجوبہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا، اسے علی اور ایمان نظر نہیں آ رہے تھے، مگر اس جوان عورت کے ایک سمت دیکھنے اور بات کرنے سے یہ اندازہ ہو گیا کہ نادیدہ حملہ آور کدھر ہے۔ اس نے فوراً علی پر چھلانگ لگائی، لیکن وہاں تک پہنچنے سے پہلے اس کے منہ پر ایمان کا گونسا پڑا۔ وہ فضا میں اچھلنے کے دوران اوندھے منہ زمین پر گرا، پھر جیسے اس کے بدن پر سپرنگ لگی ہو، دوسرے ہی لمحے میں وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ سمجھ گیا تھا کہ وہاں ایک نہیں دو دشمن ہے اور وہ نادیدہ حملہ آوروں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگا۔ پیکارڈو کا ریوالور ایک طرف پڑا ہوا تھا، ایمان نے اسے اٹھا کر فوراً اس کی طرف گولی چلائی، مگر وہ دونوں پیروں سے نہیں دوڑ رہا تھا، اس کی دونوں ٹانگیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ تیر کی طرح جیسے اڑتا ہوا سنسناتا ہوا جا رہا تھا، اسے گولی نہیں لگی تھی۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ دوسری گولی چلانے تک وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس کے فرار ہوتے ہی وہ عورت بھی وہاں سے بھاگنے لگی۔ ایمان نے لپک کر اسے پکڑ لیا۔ تم کہاں جاؤ گی؟ تمہاری حرکتوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس عجوبے سے تمہارا پرانا اور پکا یارانہ ہے۔ پیکارڈو گھاس پر پڑا ہوا تھا، علی اس پر جھکی ہوئی خیال خوانی کے ذریعے کہہ رہی تھی، ایمان تمہاری آگہی درست نکلی، اس عجوبے نے اس کی گردن توڑ دی ہے، ہی از نو مور۔ ایمان نے بڑے دکھ سے پیکارڈو کی طرف دیکھا، پھر اس کی سوچ نے کہا تم اس عورت کے خیالات پڑھو، عجوبے کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکے گا۔ علی اس کے اندر پہنچی تو واقعی عجوبے کی آواز سنائی دی، وہ اس عورت سے کہہ رہا تھا، رو نہ رو، میری جان پریشان نہ ہونا، میرے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہنا، میں دور رہ کر بھی تمہاری حفاظت کرتا رہوں گا۔ وہ بولی، میں نہ تو کمزور ہوں نہ دان، تمہارے متعلق کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، مگر تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی، پھر ہم کب مل سکیں گے؟ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا، تمہیں اپنی خفیہ پناہ گاہ میں جلد ہی لے آؤں گا، مجھے ان کے متعلق بتاؤ، وہ حملہ کرنے والے کتنے ہیں؟ وہ بولی، یہ دو ہیں، ان میں سے ایک اپنی گاڑی ادھر لے آیا ہے، یہ اپنی ساتھی کی لاش یہاں سے لے جائیں گے، مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ فکر نہ کرو، کوئی تمہارے بدن پر ہلکی سی خراش بھی نہ ڈال سکے گا، جو تم سے بدتمیزی کرنا چاہے گا اس کی کھوپڑی گھما کر رکھ دوں گا۔ اس عورت کا نام رونا تھا۔ وہ بولی، جو تم بہت ہی غیر معمولی صلاحیتیں اور قوتیں رکھتے ہو، پھر ان دونوں کو کیوں نہیں دیکھ سکے؟ اس نے پوچھا، یہ بتاؤ ان دونوں نے کس رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے؟ دونوں ہی سر سے پاؤں تک زرد رنگ کے لباس میں ہیں، چہرے اور سر کے بال بھی کنٹوپ نما نقاب میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی جرابیں اور جوتے بھی اسی رنگ کے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، تم انہیں بولنے پر مائل کرو۔ علی نے فوراً ایمان کے اندر آ کر کہا، تم مجھ سے باتیں نہ کرنا، ہم بدستور گونگے بنے رہیں گے۔ وہ پھر رونا کے اندر آ گئی۔ وہ سب ایک گاڑی میں فارسٹ آفس کی طرف جا رہے تھے، جو کرانتے اس کے اندر کہہ رہا تھا، میں حیران ہوں، یہ کیسے جانتے ہیں کہ میں یلو کلر بلائنڈ، زرد رنگ کا اندھا ہوں؟ یہ بات صرف میری نسل کے لوگ جانتے ہیں، اس دنیا کے ان دو بندوں کو میری یہ کمزوری کیسے معلوم ہو گئی؟ رونا نے کہا، تم ان کے اندر جا کر معلوم کرو، اسی لیے کہہ رہا ہوں ان سے باتیں کرو، کسی کی آواز سن کر ہی میں اس کے اندر جا کر بہت کچھ معلوم کر سکوں گا۔ یہ دونوں تو گونگے بنے ہوئے ہیں، اس نوجوان نے جنگل میں مجھے صرف ایک بات کہی تھی، اب میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا۔ وہ قدرے پریشان ہو کر بولا، پتہ نہیں یہ کون ہے، گونگے بن گئے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میں یلو کلر بلائنڈ ہوں، نہ یہ رنگ مجھے دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی اس رنگ میں چھپی ہوئی کوئی چیز یا کوئی شخص دکھائی دیتا ہے، پتہ نہیں میرے اور کتنے راز جانتے ہیں، مجھے جلد سے جلد معلوم کرنا ہوگا کہ یہ خطرناک لوگ کون ہیں اور کس طرح میری کمزوریوں تک پہنچ رہے ہیں۔ وہ بولی، میرے جو تم بہت پریشان ہو رہے ہو، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ابھی تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم ان کے قریب رہنے کی کوشش کرتی رہو، اس طرح میں تمہارے ذریعے ان پر نظر رکھوں گا۔ علی نے خیال خوانی کے ذریعے ایمان سے کہا، یہ رونا ہمیں آئندہ نظروں میں رکھنا چاہے گی، جو اس کے ذریعے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایمان نے کہا، آئندہ ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے، ہم رونا کی نظروں سے اوجھل رہیں گے لیکن اسے نظروں میں رکھیں گے۔ جو نے اسے کہا ہے کہ وہ جلدی اسے اپنی خفیہ پناہ گاہ میں لے جائے گا۔ بے شک اس حوالے سے یہ عورت ہمارے لیے بہت اہم ہے، ہم اسے جو تک پہنچنے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ فارسٹ آفیسر نے پیکارڈو کی لاش دیکھتے ہی پولیس والوں کو طلب کیا۔ وہاں علی اور ایمان علی گونگے بن کر نہیں رہ سکتے تھے، وہ مرڈر کیس تھا، اس طرح ان دونوں کو طرح طرح کے سوالات کے جواب دینے پڑے۔ ایسے وقت انہوں نے اپنے اندر پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ ایمان نے کہا، ہائے جو ہم ایک سیارے سے آئے ہیں، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس سوال کا صحیح جواب ملنے کے بعد ہی آگے بات ہوگی۔
اس نے چند سیکنڈ تک جواب کا انتظار کیا، پھر سانس روک کر اسے بھگا دیا۔ دوسرے ہی لمحے علی نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہوئے کہا، میرا بھی وہی سوال ہے، جواب دو یا یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ ناگواری سے بولا، تم دونوں بکواس کر رہے ہو، کسی سے یاری سے نہیں آئے ہو، اسی دنیا کے رہنے والے ہو۔ علی نے پوچھا، اور تم؟ وہ بولا، جب اس دنیا میں ہوں تو پھر یہیں کا انسان ہوں۔ وہ طنزیہ انداز میں بولی، شاید تم آئینہ نہیں دیکھتے، ورنہ سمجھ لیتے کہ ہم انسانوں سے مختلف ہو۔ یہ مان لو کہ اس دنیا کے انسان نہیں ہو۔ اگر انسان نہیں ہو تو کیا جانور ہو، اور اگر جانور نہیں ہو پھر اپنی اصلیت بتاؤ۔ یو شٹ اپ، میں تم دونوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے سمجھنے کی نہیں، میرے چور خیالات پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہیں چوراہے کی سرخ لائٹ دکھائی دے رہی ہے، یعنی معلومات کا راستہ بند ہے، لہذا دفع ہو جاؤ۔ اس نے سانس روک لی۔ علی اور ایمان علی اس کے لیے زبردست چیلنج بن گئے تھے۔ وہ اب تک بڑی آسانی سے امریکہ اور یورپ کے اکابرین اور برین ماسٹر کو مروب کرتا اور اپنے زیر اثر لاتا جا رہا تھا۔ ایک فرحات تھا جو اس کی گرفت میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسی فرحات کی بیٹی اب اس کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ وہ رونا کے اندر آیا۔ ایک پولیس افسر اسے سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، میں تمہاری جیسی بازاری عورتوں کو خوب سمجھتا ہوں۔ بازار والیاں بڑے بڑے بادشاہوں کو پھانس لیتی ہیں، تم نے تو کمال کر دیا۔ جس عجوبے کو خلائی مخلوق کہا جا رہا ہے، تم نے اسے پھانس رکھا ہے۔ وہ بولی، میں کہہ چکی ہوں، میں اسے نہیں جانتی اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا ہے۔ وہ مجھے گھر سے اٹھا کر جنگل میں لے گیا تھا۔ افسر نے کہا، میری جان، میں تمہیں اس جنگل سے اٹھا کر بیڈ روم میں لے جاؤں گا اگر تم نے سچ نہ کہا تو۔ وہ اس کے رخسار کو ایک چٹکی میں لے کر نوچنا چاہتا تھا، اس سے پہلے اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ چیختا ہوا اچھل کر فرش پر گر پڑا، دماغی تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ سپاہی اور ماتحت افسر پریشان ہو کر اسے سنبھالنے لگے۔ اس نے رونالو سے کہا، کسی سے خوف نہ کھاؤ، ڈنکے کی چوٹ پر کہو کہ تم میری امانت ہو، جو تم سے بدتمیزی کرے گا وہ حرام موت مارا جائے گا۔ فارسٹ آفیسر حیرانی سے پوچھ رہا تھا، اچانک پولیس افسر کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے؟ رونا نے کہا، جو بھی مجھ سے بدتمیزی کرے گا اس پر ایسے ہی دھوڑے پڑتے رہیں گے۔ اب میں فخر سے کہتی ہوں کہ میں اپنے جوجو کی محبوبہ ہوں۔ افسر نے پوچھا، یہ جوجو کون ہے؟ وہ بولی، جس کو تم سب عجوبہ کہتے ہو اس کا نام جوجو کرانتے ہے۔ وہ اتنا طاقتور ہے کہ پوری دنیا کو اپنی ایک انگلی پر نچاتا رہے گا، اور جو مجھے ایک انگلی سے بھی چھونے کی غلطی کرے گا وہ اسے اسی طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا جس میں یہ مغرور پولیس والا بھی مبتلا ہوا تھا۔ فارسٹ آفیسر ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارا وہ جوجو کوئی جادوگر ہے؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ وہ یہاں موجود نہ ہونے کے باوجود اس پولیس افسر کو سزا دے رہا ہے؟ وہ بولی، بے شک وہ ایسی غیر معمولی صلاحیتیں اور قوتیں رکھتا ہے کہ ساری دنیا اسے جادوگر ہی کہے گی، جبکہ وہ ایک عظیم اور بے مثال سائنسدان ہے۔ اس نے ناگواری سے کہا، میں نہیں مانتا کہ اس نے بھی اس افسر کو سزا دی ہے۔ کیا میں تمہیں پکڑ کر اپنے بیڈ روم میں لے جانا چاہوں تو وہ مجھے سزا دے گا؟ وہ بڑے فخر سے بولی، تم بیڈ روم میں لے جانے کی بات کر رہے ہو جبکہ بری نیت سے مجھے چھو بھی نہیں سکو گے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا، تو پھر آؤ، میں بھی تمہارے حسن و شباب کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں۔ اس نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ قریبی میز سے اتنی قوت کے ساتھ ٹکرایا کہ اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ پھر دوسری بار بھی اس کا ہاتھ اسی میز سے ٹکرا گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو روکنا چاہتا تھا مگر روک نہیں پا رہا تھا۔ اس کا اپنا ہاتھ اس کے اپنے اختیار سے باہر ہو گیا تھا اور بار بار اس میز سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کی ہڈی جیسے تڑک گئی تھی، ٹوٹنے والی تھی۔ وہ فوراً ہی رونا کے قدموں میں گر کر بولا، مجھے معاف کر دو، میری نیت بری نہیں ہے، تم میری ماں ہو، میری بہن ہو۔ وہ بڑے ہی شاہانہ انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر سینہ تان کر بولی، میں جا رہی ہوں، جس نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے وہ مجھے روکے، پھر اسی طرح میرے قدموں میں آ کر گرے اور معافی مانگے۔ وہ چیلنج کر کے وہاں سے جانے لگی۔ پولیس اور فارسٹ آرمی کے جوان سبھی موجود تھے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر اسے روکنے کی جرات نہیں کی۔ وہ سب ایک پولیس افسر اور فارسٹ آفیسر کا انجام دیکھ چکے تھے۔ ایمان علی نے سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، تم چپ چاپ چلی جاتی تو بہتر ہوتا، مگر یہ چیلنج کیا ہے کہ جس نے بھی ماں کا دودھ پیا ہے وہ تمہیں روکے۔ بھئی میں نے تو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، اس لیے راستہ روک رہا ہوں۔ اپنے یار سے پوچھو وہ میرا کیا بگاڑ سکے گا۔ جو اپنی محبوبہ کے اندر تھا، ایمان علی کی اس ضرورت سے ذرا پریشان ہو گیا۔ وہ ایمان اور علی کے دماغوں میں جانے کی کوششیں کر چکا تھا۔ اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ وہ دونوں ہی یوگا میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس نے مجبور ہو کر کہا، رونا، میں اس کمبخت کے دماغ میں جا کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکوں گا، تم اس سے سمجھوتا کر لو۔ وہ اچانک ہی مسکرا کر ایمان سے بولی، میں نے تمہیں چیلنج نہیں کیا تھا، بے شک تم نے ماں کا دودھ پیا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ ایمان نے پولیس اور آرمی کے افسروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے اسے گرفتار کر کے آپ کے حوالے کیا تھا، میں اپنا فرض ادا کر چکا ہوں۔ اب آپ حضرات اسے سلاخوں کے پیچھے لے جائیں یا اسے یہاں سے جانے دیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ اس نے بڑے غور سے ان تمام افسران کو دیکھا، پھر مچلتی مٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔
ब्रेन मास्टर की पुरस्कारियत खत्म होने वाली थी। वो एक तवील मुद्दत तक रपोश रहकर सुपर पावर बनने के लिए फरहाद और उसकी फैमिली के लिए जबरदस्त चैलेंज बना हुआ था। कोई उसे बेनकाब करके मंजर आम पर ना ला सका। पहली बार जो उसकी खुफिया पनागाहों तक पहुंच रहा था, फिर उसने कोरोना और टोनी जे को भी उसके पास पहुंचा दिया था। उस उजूबे की तेज रफ्तारी बता रही थी कि वो जल्दी अमेरिका और यूरोप के अकावरीन के सामने उसे जल्द ही बेनकाब कर देगा। उस बुला से बचने की कोई तदबीर समझ नहीं आ रही थी। मेकअप के जरिए चेहरा बदलकर आवाज और लहजे में तब्दीली करके उसे छुपना मुमकिन न रहा था। हजार पर्दों में छुपने के बावजूद ट्रेसिंग मशीन उसे अपने मतलूबा मुखालफिन तक पहुंचा देती थी। वो और तमाम अकाबरीन इस बात पर हैरान थे कि फरहाद रपोश रहने में किस तरह कामयाब हो रहा है और वो कैसी तदबीर आजमा कर उसे धोखा दे रहा है। उन्होंने बाबा साहब के दायरे से राब्ता किया। वहाँ के इंचार्ज से इस्तदा की कि मुझ सोनिया से बात कराई जाए। हमारे तमाम मुखालिफिन ये अच्छी तरह समझते थे कि फरहाद के बाद उसकी फैमिली के तमाम मामलात मैं ही निपटाया करती हूँ, इसलिए वो मुझसे बात करना चाहते थे। इंचार्ज ने मुझसे पूछा कि आप उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगी। मैंने कहा ठीक है, उनसे राब्ता कराओ। थोड़ी देर के बाद फ़ोन पर एक अमरीकी आला अहदेदार ने कहा, मैडम आप लोगों ने बड़ी कामयाबी से फरहाद साहब की मौत का ड्रामा प्ले किया था। हमें इसी खौफ में मुब्तला रखा कि फरहाद की आत्मा मतलूबा कावरीन से इंतकाम ले रही है। मैंने कहा तुम सब बच्चों की तरह किसी नादीदा आत्मा से डरते रहे, क्या यही कहने के लिए फ़ोन किया है? नहीं, एक अहम मामला है, हम फरहाद साहब से दोस्ती करना चाहते हैं। मैंने हंसते हुए कहा, गधा चारे से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या फरहाद से दुश्मनी किए बगैर तुम लोगों का हाजमा दुरुस्त रह सकेगा? उसने कहा प्लीज आप हमें गलत ना समझें। टेलीपैथी की दुनिया में कभी दुश्मनी और कभी दोस्ती होती ही रहती है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती और हमसे गोया काफिर से मुसलमान होना चाहते हो। वैसे एक बात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि काफिरों को दुनिया जहाँ की नेमतें हासिल हो सकती हैं, लेकिन कलमा तैयबा उन्हें कभी नसीब नहीं होता। दुश्मन के मुंह से कभी दोस्ती की बू नहीं आ सकती। लिहाजा तुमसे सतही तौर पर ताल्लुकात तो रखे जा सकते हैं, लेकिन तुम पर कभी एतमाद नहीं किया जा सकता। चलें दोस्ती नहीं हो सकती, लेकिन इंसानियत के नाते हम एक दूसरे के काम तो आ सकते हैं। बेशक इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, उसके बगैर इंसान नहीं रहता। बोलो क्या कहना चाहते हो? वो एक ज़रा चुप रहा, फिर बोला, आप तो जानती हैं जो क्रांति नामी एक ऐसा दुश्मन मुकाबले पर आया है जो साइंस और टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। आप ये भी जानती होंगी कि हम में से कोई मेकअप करने और लबो लहजा बदलने के बावजूद उसे छुप नहीं पाता। मैंने तस्लीम किया, बेशक वो बहुत ख़तरनाक है, सभी के लिए चैलेंज बना हुआ है। वो खुशामदाना अंदाज में बोला, फरहाद साहब वाकई नाकाबिले शिकस्त हैं, उस खतरनाक बला के लिए भी चैलेंज बन गए हैं। ये कितनी हैरानी की बात है कि उसकी ट्रेसिंग मशीन भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रही। मैंने सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहा, खुदा का शुक्र है कि मेरा फरहाद जहाँ भी है महफूज है। उसने पूछा, आप रोबोश नहीं हुई? क्या आपको उस अजूबे से खतरा नहीं है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। जब खतरे की कोई बात होगी तो मैं भी कहीं गुम हो जाऊंगी। प्लीज मैडम हमारी मदद फरमाएं, हमें भी उससे छुप कर रहने की तदबीर बताएं। हम मुसलमान हैं, दिल की गहराइयों से खुदा पर ईमान रखते हैं और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, इसलिए हमें बाबा साहब के दायरे में तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। वहाँ दुश्मन ख्यालखानी की लहरें दाखिल नहीं हो पाती और ना ही साइंस और टेक्नोलॉजी की शरंगेजी असरअंदाज होती है। बेशक ये तो हम एक तवील अरसे से देखते आ रहे हैं। हमने और कितने ही मुखालिफिन ने बाबा साहब के दायरे में बारहा दाखिल होने की कोशिशें की, तरह तरह की साजिशें की, सुरंगें बनाई, चौर दरवाजे तलाश किए, मगर किसी भी हिकमत अमली या मकारी से उस इदारे के अंदर झांक भी ना सके। शायद उस तजुर्बे की ट्रेसिंग मशीन भी उस इदारे की दहलीज तक पहुँच नहीं पा रही है। मैं नहीं जानती कि वो अपनी ट्रेसिंग मशीन को बाबा साहब के दायरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। मुझे यकीन से बोला, बेशक वो इस्तेमाल कर रहा है। ये बात मोटी अकल से भी समझ में आती है कि फरहाद साहब किसी दायरे में छुपे हुए हैं और वो मशीन उनकी निशानदही नहीं कर पा रही। यकीन करो या ना करो, फरहाद इस दायरे में नहीं है। हम में से कोई नहीं जानता कि वो कहाँ होंगे। अगर वो बाबा साहब के दायरे में नहीं है तो फिर तुम लोगों ने उस खतरनाक बला से छुपने की कोई ऐसी तदबीर की है जिसे हम सबसे छुपा रही हो। मैं इस सिलसिले में बहस नहीं करूंगी, बेहतर है ये राब्ता ख़त्म किया जाए। यानी आप हमारी मदद करने और उससे छुपने का कोई नुस्खा बताने से इनकार कर रही हैं। मैं ना तो कोई ऐसी तदबीर जानती हूँ और ना ही सिलसिले में बहस करना चाहती हूँ। गुड बाय सो फार। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अली ने मुझे जो क्रांति के मुतालिक बहुत कुछ बताया था। तब से मैं सोच रही थी कि उससे छुपने की बस एक तदबीर है और वो ये कि बाबा साहब के दायरे में इस वक्त तक रिहाइश इख्तियार की जाए जब तक जो के कसबल ढीले ना हो जाएं। उसी वक्त अल्पा ने मुझे मुखातिब किया, मम्मा कुछ अहम मामलात फराहम करने आई हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं उस कम वक्त के मामले में ज़रा उलझी हुई हूँ। मुझे बताओ उसके मुतालिक क्या जानती हो। उसी अजूबे के सिलसिले में पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना ने आपसे बदतमीज़ी की थी। मैं उसे सज़ा देने के लिए उसकी ताक में रहती थी।
اب سے تھوڑی دیر پہلے اس کے اندر گئی تو اس نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ برین ماسٹر نے اپنا اعلی کے ذریعے اسے اور ٹونی جے کو زخمی کرایا ہے۔ میں نے کہا اس مغرور کے ساتھ یہی ہونا تھا، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بنانا چاہتی تھی، ایک نمایاں مقام حاصل کرنے کا جنون سوار ہوا تھا۔ اب کیا حال ہے اس کا؟ وہ سمجھ رہی تھی کہ ماسٹر اسے اپنی معمولہ اور کنیز بنا لے گا، لیکن اس سے پہلے وہ جوبا اس کے اور ٹونی جے کے دماغوں پر مسلط ہو گیا ہے۔ جب وہ مسلط ہو گیا ہے تو تم ان دونوں کے اندر کیسے پہنچی؟ ماما یہ نئی بات ہے کہ وہ جوبا جس کا نام جو کرانتے ہے، وہ ٹیلی پیتھی جاننے کے باوجود کسی پر تنویمی عمل نہیں کرتا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ معمول بنائے بغیر کسی کو بھی اپنا غلام بنا کر اپنی مرضی کے مطابق اس سے کام لے سکتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، وہ اپنی غیر معمولی حیرت انگیز مشینوں کے ذریعے ایسا کر سکتا ہے۔ وہ برین ماسٹر کی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچ گیا ہے، اس نے کرونا اور ٹونی جے کو بھی وہاں پہنچا دیا ہے۔ اسے وارننگ دی ہے کہ وہ آئندہ ان دونوں کو اور تمام مقابرین کو نقصان پہنچائے گا تو وہ اس کے اکلوتے بیٹے جارج کو مار ڈالے گا۔ میں نے طنزیہ انداز میں افسوس کیا، بیچارہ برین ماسٹر اب وہ پراسرار بن کر نہیں رہ سکے گا۔ الپا نے کہا جو نے اسے تنویمی عمل کے ذریعے معمول اور تابعدار نہیں بنایا ہے، صرف یہ دھمکی دی ہے کہ کبھی اسے دھوکہ دینا چاہے گا تو میں نے بات کاٹ کر کہا تو وہ اس کے بیٹے کو ہلاک کر دے گا۔ اس کا بیٹا ماسٹر کی بہت بڑی کمزوری ہے، وہ اس کی خاطر جان بھی دے سکتا ہے۔ مما وہ پاپا کو تلاش کرنے کے لیے آئندہ ہمارے پیچھے پڑ جائے گا۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کو پوروس کبریا، علی اور ایمان کو یہاں ادارے میں آ کر رہنا چاہیے۔ پہلے ہم اس کی کمزوریاں معلوم کریں گے، پھر اسے زیر کریں گے۔ درست کہتی ہو، میں بھی یہی سوچ رہی تھی۔ تم پوروس اور کبریا سے کہو کہ وہ ادارے میں چلے جائیں، میں بے باک کے ساتھ آ جاؤں گی۔ ایسے وقت علی کی آواز سنائی دی، ہائے ماما، میں سسٹر کی آواز سن رہی ہوں۔ ہائے سسٹر، کیسی ہو؟ الپا نے کہا، فائن تھینک یو۔ میں بھی ماما سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں سجوبے سے بچنے کے لیے ادارے میں آ کر رہنا چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، میں اور ایمان علی اس سے ٹکرا چکے ہیں اور اس کی پٹائی کر چکے ہیں۔ الپا نے بے یقینی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے واقعی اس خطرناک بلا سے مقابلہ کیا ہے؟ بائی دا وے، تم آج کل کہاں ہو اور وہ کمبخت تم سے کہاں ٹکرایا تھا؟ ماما جانتی ہیں میں صومالیہ کے شہر مراک کے قریب ہوں۔ آپ کو اور ماما کو یہ سن کر یقین نہیں آئے گا کہ ایمان علی نے اس بلا کو اندھا بنا دیا ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا سچ کہہ رہی ہو؟ یس ماما، وہ ساری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، صرف مجھے اور ایمان کو نہیں دیکھ پاتا۔ میں بیٹی کی باتیں سن کر حیران ہو رہی تھی، بے یقینی سے بولی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ایمان علی نے اس کی کوئی کمزوری معلوم کی ہے؟ بالکل یہی بات ہے۔ ایمان کو آگاہی ملی تھی کہ جو کرانتے یلو کلر بلائنڈ ہے۔ اس آگاہی کے مطابق جب ہم نے زرد رنگ کے لباس اور نقاب میں خود کو سر سے پاؤں تک چھپا لیا تو وہ روبرو آ کر ہمیں نہ دیکھ سکا۔ چونکہ ہم اس کے لیے نادیدہ تھے، اس لیے اس نے ہم سے مقابلہ کرنے کی حماقت نہیں کی، فوراً ہی وہاں سے فرار ہو گیا۔ وہ جو اور اس کی محبوبہ رونا کے متعلق پوری تفصیل سے بتانے لگی۔ الپا نے کہا، یہ تو کمال ہو گیا، جو کی کمزوری ہمارے ہاتھ آ گئی ہے۔ جب کبھی اس کا سامنا ہوگا تو زرد رنگ کے لباس میں اس کی نظروں سے اوجھل ہو سکیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا ہم ہمیشہ زرد رنگ کے لباس میں رہ سکیں گے؟ اچانک اس سے سامنا ہوگا تو کیا اٹیچی سے لباس نکال کر پہنیں گے؟ کیا اتنا وقت ہمیں ملے گا؟ علی نے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم دن رات ایک ہی رنگ کے لباس میں سر سے پاؤں تک چھپے رہیں۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ جو کی نظریں زرد رنگ نہیں دیکھ پاتی، کیا اس کی ٹریسنگ مشین بھی ہمیں دیکھ نہیں پائے گی؟ میں نے کہا، ہماری عقل کہتی ہے ہم خواہ کسی رنگ کے بھی لباس میں رہیں گے، ٹریسنگ مشین ہمیں ٹریس کر لے گی۔ الپا نے پوچھا، علی، کیا وہ پلٹ کر تم پر حملہ کرنے آ سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ روپوش رہتا ہے، راتوں کو شاید کھلی فضا میں ہوا خوری کے لیے نکلتا ہے۔ ہم پر حملہ کرنے انسانی آبادی میں نہیں آئے گا، لیکن اپنے اعلیٰ کاروں کے ذریعے وہ انتقاماً کچھ بھی کر سکتا ہے۔ فی الحال تو وہ ہمارے متعلق معلومات حاصل کرنے کی فکر میں ہوگا کہ ہم کون ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا تم دونوں اسی رنگ کے لباس میں ہو؟ ہم نے سوچا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اسی لباس میں رہ کر رونا کے خیالات پڑھتے رہیں گے۔ ابھی اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ میں خیال خوانی کر سکتی ہوں۔ وہ اپنی صورت کے اندر آ کر بولتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہمیں معلوم ہو سکے گا کہ اس کی ٹریسنگ مشین زرد رنگ کے لباس میں ہماری نشاندہی کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر وہ نشاندہی کرے گی تو جو ضرور اپنے اہلکاروں کے ذریعے تم دونوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ بہتر ہے تم ایمان کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں چلی آؤ۔ ماما، جب خطرہ بڑھے گا تب ہم ضرور آئیں گے۔ اب میں جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ میں نے الپا سے کہا، تم پوروس اور کبریا سے کہو کہ وہ ادارے میں چلے آئیں، میں بھی باغ کے ساتھ آ رہی ہوں۔ میں بھی باغ کے ساتھ ویسٹ بورن کے اپنے ذاتی بنگلے میں تھی۔ اس وقت وہ اینا سے ملنے گیا تھا، میں اس کا انتظار کرنے لگی۔